اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم مکرم قابل احترام سامعین بھی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 79 سے لے کر 82 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فویل، ویل عربی زبان میں کسی کی خرابی، برائی، تباہی، عذاب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی میں شدت کبھی کم کبھی زیادہ حسب موقع ہوتی ہے۔ جیسے قرآن نے کہا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بھی ویل ہے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے۔ تو ویل کا معنی ان کے لیے برائی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، عذاب ہے۔ یہ مختلف معنی ہیں جو اس کے ہوتے ہیں۔ یہاں فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، بربادی اور عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ آپ کو کل کے درس میں یاد ہوگا، ہم نے پڑھا تھا، اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ان یہود کے تم ایمان کی توقع لگا کے بیٹھے ہو، حالانکہ ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو اللہ کے کلام کو سنتی ہے اور سمجھنے بوجھنے کے بعد اس میں اپنی مرضی کر کے تبدیلی کر دیتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ اس کا لنک ہے۔ تباہی و بربادی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے ایک چیز لکھتے ہیں، ثم یقولون، پھر یہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہے، یعنی اپنی بات کو خدا کی بات کہنا۔ ایک زمانہ وہ تھا، یہ تو اسلام نے ہم پر رحمت کی ہے کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان خدا نے کوئی اس طرح کا لازمی واجب وسیلہ نہیں رکھا کہ جی فلاں کے ذریعے نہیں آؤ گے تو میں تمہاری بات نہیں سنوں گا۔ اللہ نے ایسا نہیں رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم وسیلوں کے قائل ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کی زیادہ قبولیت کے شوق میں کہ اللہ کے جو محبوب اور پیارے ہیں، ہم ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے تو اللہ اپنے پیاروں کی اس کی بارگاہ میں جو عزت ہے اس کی وجہ سے ہماری درخواست کو جلدی قبول کرے گا۔ یہ وسیلہ اپنی جگہ ہے، مگر میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ کوئی بندہ اللہ سے ڈائریکٹ بات ہی نہیں کر سکتا۔ جو کہلوانا ہے پادری سے کہلواؤ، وہی اللہ سے بات کرے گا۔ جو کہلوانا ہے پنڈت سے کہلواؤ، وہی اللہ سے بات کرے گا۔ عام آدمی نہ خدا کی کتاب پڑھ سکتا ہے نہ خدا سے بات کر سکتا ہے۔ اسلام نے یہ بات ختم کر دی، کہا ہر بندے کا خدا کے ساتھ ایک رابطہ ہے، بندہ التجا کرتا ہے، اللہ اس کی بات کو سنتا ہے۔ تو یہ باتیں پھر ختم ہو گئی، وگرنہ ہوتا کیا تھا کہ ایک پادری، ایک مذہبی رہنما اللہ کا نمائندہ بن کر اپنی طرف سے بات کرتا اور کہتا یہ اللہ نے فرمایا ہوا ہے۔ یہ ظلم اور تباہی تھی کہ لوگوں پر اپنی بات کو خدا کی بات سمجھ کے لاگو کرنا اور تھوپ دینا۔ اللہ فرماتا ہے بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے ایک چیز لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بات آئی ہوئی ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، دنیا کا تھوڑا سا مفاد اور مال و پیسہ کمانے کی خاطر اپنی باتوں کو خدا کی بات کہہ دینا۔ اب کسی کو ضرورت پڑ گئی کسی مسئلے کی، وہ چاہتا تھا کہ یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے، تو کہا ہاں اللہ نے ایسے لکھا ہوا ہے، آپ کر سکتے ہیں یہ کام، حالانکہ اللہ نے ایسا نہیں کہا ہوگا۔ خدا نے کسی چیز کو حلال نہیں کیا اس کو حلال کر دینا کسی کے لیے، اللہ نے کسی شے کو حرام نہیں کیا اس کو کسی کے لیے حرام کر دینا، اپنی مرضی کرنا شریعت کے اندر اور نام اس کو خدا کا دے دینا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم اور تباہی ہے کہ اللہ پاک کی منشا کو اپنی منشا کو خدا کی منشا قرار دے دینا۔ فویل لہم مما کسبت ایدیہم، بربادی، تباہی اور عذاب ہے ان کے لیے اس چیز میں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی۔ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ،
اور بربادی اور تباہی ہے ان کے لیے اس کمائی میں جو ایسے فتوے دے کر وہ پیسہ کماتے ہیں، وہ بھی پیسہ فائدے والا نہیں، تباہی اور بربادی والا پیسہ ہے وہ۔ وقالو، یہود کی بات ہو رہی ہے، اور یہود نے کہا لن تمسنا النار، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، ہم جہنم میں ہم نہیں جائیں گے۔ اب یہ وہ کچھ عقیدے ہوتے ہیں جو انسان کو پھر بدی پر بے باک کر دیتے ہیں، جرأت مند کر دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ کیا بنایا ہوا تھا؟ او جی ہم تو اللہ کے پیاروں کی، نبیوں کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی۔ قالوا لن تمسنا النار، تمسا مس سے نکلا ہے، مس کرنا، چھونا، ہمیں چھو ہی نہیں سکتی جہنم کی آگ، الا ایاما معدودہ، سوائے چند گنے چنے دن، وہ 40 دن جس میں ہمارے بزرگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، بس وہ 40 دن چھوڑ اترا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں آج کچھ نہیں کہے گی۔ اللہ پاک کا ذرا جواب سنیے، قل، اے حبیب آپ ان سے کہیں، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہیں میں عذاب میں نہیں ڈالوں گا؟ تمہارے پاس کوئی ہے اللہ کی تحریر؟ اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی خاص اعلان کر رکھا ہے کہ میں یہودیوں کو کچھ نہیں کہوں گا، جو مرضی کرتے پھریں، ظلم کے پہاڑ توڑ دیں، انسانوں کو مار ڈالیں، فلسطین اور غزہ کے حال کے اندر 40,000 بندے کو شہید کر ڈالیں، تم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، تمہارا نعرہ ہے ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں۔ اللہ میں تمہارے ساتھ اللہ نے کوئی وعدہ کر رکھا ہے، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ اب وعدہ نہیں توڑے گا، کیونکہ تمہارے ساتھ تو وعدہ ہے، تم جو مرضی کر لو اللہ کچھ بھی نہیں کہے گا تمہیں۔ یہ طرح کے جو عقیدے ہوتے ہیں یا سوچیں ہوتی ہیں، یہ قوموں کو بدعملی پر اور تباہی پر کھڑا کر دیتی ہے۔ وہ ان کے اندر ہوں، وہ ہمارے اندر ہوں، ہمارے ہاں بھی کوئی چیزیں ہیں۔ اصل چیز جو ایمان اور عمل صالح ہے اس پہ زور نہ دینا، بس یہ ہمارے فلاں بزرگ ہیں، آپ ان کی بیعت کر لیں، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بیڑا ایسے ہی پار ہو جائے گا، بھلے آپ کوئی اچھا کام کرو یا نہ کرو۔ اللہ نے نمازوں کو فرض کیا، روزوں کو فرض کیا، آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے شراب کو، بدکاری کو حرام کیا، آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بس فلاں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں نیک آدمی کے ہاتھ میں میں نے ہاتھ دیا، میں اس کے طریقے پر چلوں گا، اس کے نقش قدم پر چلوں گا، تو بیڑا آپ کا پار ہو جائے گا، کیوں نہیں ہوگا؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح اگر ہوگا، آگے قرآن واضح فرما رہا ہے، فرمایا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ نے ان سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا یہ اللہ پر وہ باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے اوپر وہ الزام لگا رہے ہیں جو اللہ نے ان سے کہا ہی نہیں ہے، جو یہ جانتے ہی نہیں، اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں باتیں۔ بلا، ایسا نہیں ہے کہ تم صرف ایک نعرہ مار دو کہ ہم یہودی ہیں، فلاں کی اولاد ہیں، تو تمہارے لیے بخشش کا پروانہ لکھا جائے، ایسا نہیں ہے۔ بلا، ایسا نہیں۔ من کسب سیئۃ، جس نے گناہ کیا، غلط کام کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا۔ ایک ہے انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے اللہ سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اپنے آپ کو سدھار لیا، وہ تو پھر سینہ صاف ہو گیا۔ لیکن گناہ کرتا رہا، احاطت بہی خطیئتہ، اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا۔ احاطہ آپ میں سے سارے بزرگ جانتے ہوں گے، آپ کبھی رقبے کا احاطہ نکالتے ہیں تو کیسے نکالتے ہیں؟ لمبائی ضرب چوڑائی، لمبائی ضرب چوڑائی اب دیتے ہیں تو احاطہ نکل آتا ہے، یعنی اس زمین کا چپا چپا اس کے اندر آ جاتا ہے، اس چوڑائی اس پیمائش کے اندر۔ تو احاطہ یعنی جس کے دل اور جس کی روح کا گناہوں نے احاطہ کر لیا، اس نے کوئی نیکی کی جگہ چھوڑی ہی نہیں ہے۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس لیے کہ گناہوں کے احاطے نے اس کے ایمان کو بھی ختم کر دیا، اس لیے ہمیشہ رہے گا۔ اگر ایمان سلامت رہے اور گناہ ہوتے رہے اور انسان توبہ کیے بغیر بھی مر جائے تو تب بھی اللہ کی مرضی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی جائے تو ایمان بالآخر اسے جنت لے جائے گا۔ یہ جو کہا کہ جہنم میں جائے گا ہمیشہ رہے گا، ایسا شخص کافر ہوتا ہے، اس کے دل میں نیکی بچتی ہی نہیں ہے، ایسا احاطہ کیا بدی نے کہ نیکی کا نام و نشان نہ رہا، ایمان تک چلا گیا اس کا۔ اور آخری الفاظ قرآن کے آج کے ہمارے درس کے،
والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہے جنت والے۔ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یہ ہیں جنت والے لوگ، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کلام کو پہچاننے، اس کی قدر کرنے، اور جو نعمت ایمان بخشی ہے اللہ تعالی ہمیں اس کو سنبھالنے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔